سال کے دیگر مہینوں میں رمضان کی نسبت جو برکتیں اور رحمتیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ عام دنوں میں کسی بھی عبادت کا ثواب جتنا دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں اس سے 70 گنا زائد ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے گویا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک بونس کی کیفیت میں ہے کہ اس میں جو ملازمین ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے اوقات کار میں کمی ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں جو عام اجرت ہوتی ہے اس سے زائد اجرت لوگوں کو دی جاتی ہے۔ بونس کا سلسلہ بھی اکثر جگہوں پر عموماً رمضان مبارک میں ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے یہ ایک بونس کا مہینہ ہے، تو نیکیوں کا بونس بھی اسی مہینے میں ملتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو اس کے تمام تر حقوق کے ساتھ گزاریں تو کوئی بعید نہیں کہ سال بھر میں ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کمائی ہوگی جتنی فقط اس ایک مہینے میں ہم کما سکتے ہیں۔ اللہ نے اس مہینے میں ایسی برکتیں عطا فرمائی۔ سو ہر مسلمان اس مہینے کا احترام کرے، ادب کرے۔ رمضان مبارک میں بالخصوص نمازوں کی جو لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور جوش ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو عام دنوں میں بھی نمازیں نہیں ترک کرنی چاہیے، نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن رمضان مبارک میں اس پر اور زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تراویح یہ فرض ہے بلکہ قریب کا واجب ہے، اس کو بھی آپ ادا کریں۔ کسی محلے کی مسجد میں کہیں بھی پورے مہینے میں ایک بار کلام ربانی سماعت کریں، تراویح میں تلاوت کلام ربانی کریں، علماء سے مسائل سیکھیں، نشستوں میں بیٹھیں۔ علاوہ ازیں لوگوں کی غم خواری، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، صدقات دیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ یہ سب کے سب وہ امور ہیں رمضان مبارک میں جو کرنے سے متعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تمام نیک کام کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ ہمارا جو سلسلہ جاری تھا کئی جمعوں سے سورۃ القاف کی تفسیر کا، انشاءاللہ آج اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور اس کے بعد چند ایک باتیں مسائل رمضان سے متعلق آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اس صورت میں پہلے اللہ کریم نے مشرکین مکہ کے جو شکوک تھے ان کا جواب عطا فرمایا۔ انہیں اس بات میں شک تھا کہ قیامت ہوگی، اور اس سے بھی عجیب تر بات انہیں یہ لگتی تھی کہ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو سورت کے شروع میں اللہ کریم نے اس کا تفصیلی جواب عطا فرمایا، اور اس کے بعد یہ بیان کیا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کریم نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمہ وقت اس کے نامہ اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس نے جتنے اچھے کام کیے وہ لکھے جا رہے ہیں، برے کام کیے وہ لکھے جا رہے ہیں، جنہیں کرامات کاتبین کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ذکر آیا کہ انسان کا جب سکرۃ الموت آئے گا تو اسے اس دنیا سے جانا ہی ہے، اور اس کے بعد یکدم منظر بدلا اور قیامت کا منظر یہاں دکھایا گیا اس صورت میں آیات کے تناظر میں، کہ سور پھونکا گیا اور اس سور کے ذریعے تمام کے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں میدان حشر کی طرف لے جایا جائے، اور ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہے اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہے جو اسے ہانک رہا ہے میدان حشر کی طرف، کہ کہیں درمیان میں رک نہ جائے، ادھر ادھر نہ ہو۔ اور ساتھ میں ہانکنے والا اسے تلقین کر رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ اسے کہہ رہا ہے
کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، اور پیچھے والا اسے کہہ رہا ہے کہ تو نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اب تیرا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب تیرا حساب کیا جائے، اور اسی عالم میں اسے اللہ کریم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جب اس کے اعمال رکھے جاتے ہیں جن میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک میں نے یہ برائیاں نہیں کی، مگر میرے ساتھ یہ جو نفس تھا اس نفس نے مجھے اکسایا اور اس نے مجھے برائیوں پر مجبور کیا، لہذا سزا کا مستحق یہ ہے، میں نہیں ہوں۔ تو اس صورت میں یہ بات مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، جو برائی کی طاقت انسان میں جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یا تو اسے ہی صورت دے دی جائے گی، یا بعض روایات کے مطابق انسان کے ساتھ جو اس کا ہمزاد ہے جو اسے برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے وہ ہوگا، بہرحال دونوں میں سے جو ہو۔ تو وہ جواباً کہے گا کہ میں نے تو اسے صرف راستہ دکھایا تھا، میں نے تو اسے یہ کہا تھا، ذہن میں ڈالا تھا کہ یہ کر لے، اس کو مجبور نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے اس کی جگہ وہ کام کیا، عمل تو اس نے کیا ہے، میں نے تو صرف اسے بتایا تھا، اس لیے میں مستحق نہیں ہوں، یہی مستحق ہے۔ باہر کے جب ان کا جھگڑا ہوگا تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑا مت کرو، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، اور وعدہ تو اعلان تو ہو چکا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اور میرا کوئی تبدیل نہیں ہوگا، تو پھر اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب جب جہنم میں سارے جہنمی چلے جائیں گے تو اب کیا جہنم پر ہو جائے گی، بھر جائے گی، اس میں مزید جگہ نہیں رہے گی؟ تو اس کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کریم جہنم سے کہے گا حلیم تلقتی، کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، تو وہ یہ کہے گی کہ اگر کوئی اور بھی ہے تو اسے بھی لے آؤ، میرے اندر بہت جگہ موجود ہے۔ سو یہاں تک اس سورہ مبارک میں یہ احوال ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد جو نیکوکار ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق گزارا ہوگا، تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ پھر اس کا بیان ہے کہ ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر وہ اس میں اس شان سے داخل ہوں گے کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو کر انہیں سلام پیش کریں گے، اور ان کے زبانوں پر یہ جاری ہوگا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذالک یوم الخلود، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یاد رکھنا کہ یہ ہمیشگی کا دن ہے، جو اس میں ایک بار چلا جاتا ہے دوبارہ اس سے نکالا نہیں جاتا۔ اس حالت میں مسلمان اور یہ نیکوکار جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر ان کے لیے نعمتیں طرح طرح کی ہوں گی، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جو وہ چاہیں گے انہیں وہ ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اگلی آیت جہاں سے آج کا ہم نے خطبہ کی ابتدا کرنی ہے اس میں ارشاد ہوا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور قریش مکہ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا جو طاقت اور شوکت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھی، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، بس وہ شہروں میں گھومتے رہے، حل من محیص، کیا عذاب الہی سے انہیں کوئی پناہ ملی؟ اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن پر عذاب آیا وہ تم پہلی قوم نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی کئی قوم گزری، اور وہ اپنی طاقت، قوت اور اکثری قیادت کے بل بوتے پر دوسرے جو لوگ تھے ان پر برتری رکھتی تھی، ان پر لشکر کشی کرتی تھی، انہیں اپنا زیر نگین کر لیا کرتی تھی، وہاں ان کا ڈنکا بجتا تھا، انہوں نے پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے وہاں پر اپنے لیے رہائش گاہیں تعمیر کی، تم تو چیز ہی کیا ہو ان کے سامنے۔ جب ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا
تو اے اہل مکہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم بچ جائیں گے، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ اگر وہ عذاب ہوا بھی تو وہ تو چند دن کا ہوگا، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر عذاب ہوگا ہی تو تھوڑے دن کا ہوگا، پھر ہم واپس اپنی زندگی کی طرف آ جائیں گے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اپنے معاملات زندگی میں لگ پڑتا ہے۔ تو عذاب کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے اس بات پر کہ وہ تمہیں چند دن عذاب دے گا اور اس کے بعد چھوڑ دے گا؟ ہرگز ایسا۔ جس طریقے سے نیکوکار جنت میں جائیں گے اور انہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، اسی طریقے سے جس شخص نے اللہ کا انکار کیا، اس کے ساتھ شرک کیا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، رسول کا انکار کرتا رہا، شریعت کی تکذیب کرتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، اذیتیں دیتا رہا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے چند دن کا عذاب ملے گا اور پھر چھوٹ دے دی جائے گی، نہیں، بلکہ اس کا بھی ابدی ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ جو اس صفت کا انسان ہوگا اور جو اس کیفیت کا انسان ہوگا اسے ایک بار جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، ان آیات میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو دل بینا رکھتا ہو، بیدار دل رکھتا ہو، ایسا دل رکھتا ہو جس سے وہ دیکھتا ہو، او القی السمع وهو شہید، یا اس کے کان کلام الہی کو غور سے سنتے ہو، ان کے لیے یہ نصیحتیں، ان کے لیے یہ آیتیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ اعمال کیے تو ان کی جزا یہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکن نے چھوڑا تک نہیں۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات مذکور ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے، پہاڑ ہیں، کہکشائیں ہیں، گلیکسی جتنے بھی ہیں، ان کی تخلیق اللہ کریم نے 6 ایام میں فرمائی، 6 دن میں۔ لیکن یہ دن کون سے؟ کیا ہمارے دنوں کے جیسے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارا دن ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے 6 مختلف ادوار مراد ہیں، 6 مختلف عرصے مراد ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اس کا ظاہری معنی مراد دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کریم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن میں آرام کیا، تھک گیا، العیاذ باللہ۔ یہ یہودیوں کا قول ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں ان کا رد کر دیا اور فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں۔ تورات میں یہ بات موجود ہے، ان کی تورات جس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے کہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین، دریا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اسی کے ایک اور باب میں دوسری جگہ یہ کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، 7 دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔ اسی طریقے سے انجیل میں برنباس کے اندر یہ موجود ہے کہ خدا نے اپنے سارے کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا۔ تو ان کا رد کر دیا اور بتایا کہ وہ یہ تھکان ہونا اور تھک جانا یہ تو اس کی صفت ہے کہ جس کے لیے جسم ہو، جو انسانی جسمانی صفات سے متصف ہو، تو اس کی یہ صفات ہے کہ وہ تھکتا ہے۔ اللہ کریم تو جسم سے پاک ہے، لہذا جب وہ جسم سے پاک ہے تو یہ کہنا کہ تھک گیا یہ باطل ہو۔ تو اس لیے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تو بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں، جو دل دکھانے والی باتیں آپ سے کہتے ہیں، آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر صبر کیجیے، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا آیا۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت بھی. تو اس سے دو نمازیں مراد ہیں، مغرب اور عشاء، کہ وہ رات کے حصے میں آتی ہے. وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کیجیے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان کھول کر سنو اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا قریب سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سب لوگ ایک گرجدار آواز یقینی طور پر سنیں گے. ذالک یوم الخروج، تو وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. تو اس آیت میں سور سے متعلق حکم بیان کیا جائے کہ سور پھونکا جائے گا تو اس دن سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن زمین پھٹ جائے گی. ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ حشر کا دن ہوگا جو ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ سب جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے شروع میں مشرکین مکہ نے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جائے. تو سور پھونکا جائے. سور کیا ہے؟ ایک باریک آواز ہے جو مشرق کے افق سے نکلے گی، اور جب نکلے گی تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ کوئی معمولی سی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. حتیٰ کہ وہ آواز بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ باوجود اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے اور دیگر حربے اختیار کرنے کے، کمروں میں بند ہونے کے، اس کے باوجود اس کی آواز سے بچ نہیں سکے. حتیٰ کہ وہ آواز ان کے بھیجوں کو ختم کر دے، ان کے دماغ پھٹ جائیں، اور اس طریقے سے دنیا پہ جو لوگ موجود ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ پہلا جو ہوگا، یہ جو زمین پر موجود لوگ ہوں گے ان کو ختم کرنے کے لیے. اور جب دوسرا ہوگا کہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کا جو آخری شخص اس دنیا سے گیا، اس تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب دوبارہ زندہ ہوں، اور پھر انہیں میدان حشر کی طرف لے جائے گا. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ اہل مکہ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے. تو یہاں پر یہ سورہ قاف کا جو تفسیر ہے اور اس کا ترجمہ وہ ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پھر ہم کسی اور سورت کی طرف جائیں گے. آخر میں چند ایک مسئلے سماعت کر لیجئے کہ رمضان مبارک میں جو روزہ ہے یہ فرض ہے، سب کے علم میں ہے، بلا عذر اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑنے کے جو آزار ہیں وہ آپ سن لیجئے. آج ہر شخص نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے دے، فدیہ نہیں ہے. رمضان مبارک میں بہرحال روزہ رکھنا ہی ضروری ہے. بلا عذر کوئی روزے کو ترک نہیں کر سکتا. اگر کوئی عذر ہے تو واقعات اس کو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر آج کل بالخصوص شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ عرصے تک کچھ گھنٹے تک کھائے پیے نہیں تو ان کی شوگر یا تو بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی جناب اس کے لیے روزہ رکھنا یہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، بیماری بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. حقیقتاً تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے جو شیخ فانی ہو، صرف اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. شیخ فانی کون ہوتا ہے؟ تو شیخ فانی وہ ہوتا ہے جس کی عمر 60 سال سے زائد ہو اور اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ اب نہ مثال کے طور پر گرمیوں میں رمضان آیا تو سردیوں میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یا بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ رکھتا ہے ایک چھوڑنا پڑتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے ایک چھوڑنا پڑتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ نہیں دینا جائز. ایسا شخص فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ جتنے رمضان میں رکھ سکتا ہے رکھے، اور جو رہ گئے ان کے رمضان کی بند قضا کرے. اسی طریقے سے اگر رمضان سخت موسم میں، آج کل تو موسم بہت اچھا ہے، سخت موسم میں آیا ہے، گرمی میں آیا، گرمی میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں اتنی استطاعت رکھ سکتا ہے بوڑھا ہونے کے باوجود، تو اب بھی اس کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے. اب بھی اس کے لیے فدیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سردیوں کے جب دن آئے تو ان میں رمضان کی قضا کے لیے سے روزے رکھے، اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے نہ اب سردیوں میں رکھ سکتا ہے نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے، نہ مسلسل رکھ سکتا ہے نہ چھوڑ چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے، تو ایسا شخص کہلاتا ہے شیخ فانی.
اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے. اور اس وقت صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 300 روپے جو علماء نے مقرر کیا ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 300 روپے. تو ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے تو 30 روزے ہوں گے یا 29 روزے ہوں گے تو اس کے تقریباً 9000 روپے پورے رمضان مبارک کا فدیہ بنے. تو یہ مسئلہ بہت ذہن نشین ہے. بہت سارے لوگ سر میں درد کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, ہلکا سا بخار ہوا روزہ چھوڑ دیا, تو یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے تو اس صورت میں روزہ ترک کر کے پھر اس کی قضا رمضان کے بعد فوراً کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی روش چلتی بھی آ رہی ہے کہ رمضان مبارک کے جب روزے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ شیطانی والا مسئلہ ہو گیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کفارے کا مسئلہ. تو کفارہ جو ہے روزے کا وہ بھی ایک غلط یہ بات پھیل چکی ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو کفارہ دینا پڑے گا. نہیں, کفارہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد اس کو جان بوجھ کے توڑ دے, اس صورت میں کفارہ ہے. اگر جان بوجھ کے نہیں توڑا, طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑا تو ان کا میڈیسن لو گزرے. اب صرف اور صرف قضاء کفارہ نہیں ہے. قضاء کی تقریباً علماء نے 7 شرائط لکھی ہے کہ یہ 7 شرائط پائی جائیں گی تو قضاء لازم ہوگا, کفارہ لازم ہوگا, ورنہ کفارہ لازم نہیں ہوگا. اس لیے جب اگر کسی کے ساتھ اس طریقے کا مسئلہ ہو تو پھر علماء سے پوچھ لے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو کیا اس صورت میں کفارہ دینا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو کفارہ کی ایک مخصوص شرائط, ٹھیک ہے نا, ان شرائط کے ہوتے ہوئے اگر پائی جائیں گی تو ہی کفارہ دینا جائز ہوگا, ورنہ اس کا کفارہ نہیں, صرف قضا کافی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رمضان میں ایک سے زائد روزے توڑ دیے جان بوجھ کر تو اس پر ایک ہی کفارہ ہوگا. ایک سے زائد ایک رمضان کے روزوں کا ایک کفارہ, ایک سے زائد کفارے نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چند اور مسائل اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو مسجد کے امام صاحب یا مفتی صاحب یا کوئی بھی عالم دین اس کا واٹس ایپ نمبر پر یا کسی ذریعے سے وہاں پہنچے, خود سے کوئی فیصلہ نہ کرے. الٹی کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت سارے لوگ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. الٹی اگر منہ بھر کر ہو اور واپس پلٹ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. مطلق الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان جگہوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو جو منافذ کہلاتے ہیں, جیسا کہ ناک ہے, منہ ہے, اور انسان کے جو دیگر اعضاء میں جو جگہ ہیں ان کے ذریعے اگر جو جسم میں داخل ہونے کی جگہ ہیں جن کو منافذ کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوگی تو روزے کو توڑ دے. اس کے علاوہ اگر کسی نے انجیکشن لگایا, ڈرپ لگائی, تو یہ منہ کے ذریعے نہیں جاتا, ناک کے ذریعے نہیں جاتا, تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, بال کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, ناخن کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے. ان دونوں میں فرق ہے. پہلے علماء کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ بیان فرماتے تھے کیونکہ جدید تحقیق نہیں تھی, اس وقت انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے بیان کیا تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, آنکھ سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن جب جدید تحقیق سامنے آئی تو پتہ چلا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک راستہ موجود ہے, اس لیے جب آپ سرما لگاتے ہیں تو اس کا اثر حلق میں آپ کو محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آنکھ میں اگر کوئی شخص دوائی ڈالتا ہے تو اس دوائی کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن کان میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے مسائل ہے, اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان مبارک کے مسائل سمجھنے اور دیگر تمام کی عبادت کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا